علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، 26 نومبر بروز اتوار 2023 بعد نماز عشاء کا یہ درس حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری سلسلہ وار گفتگو ہے۔ درس مشکوٰۃ شریف ابواب المعجزات، آج اس کی قسط نمبر 14 ہے، حدیث نمبر بھی 14 ہے، اور مشکوٰۃ شریف کی حدیث نمبر 5625 ہے۔ میں صبح سے سفر میں ہی تھا، عجیب ہے، میں ابھی سوچ رہا تھا کہ پہلے نیا آیا تو یہاں دل لگ نہیں رہا تھا، اور آج میرا سارا دن دل باہر نہیں لگا۔ مسجد میں بیٹھا ہوں، حدیث میرے سامنے ہے، میں ترس رہا تھا کہ کب پہنچوں اور آپ سب کی زیارت کر لوں۔ اور آپ کو پھر یہ بھی شوق تھا، آخری جب مغرب چلی گئی تو دعائیں کر رہا تھا کہ یا اللہ عشاء پڑھا لوں تاکہ حدیث پاک سنا لوں۔ ہو سکتا ہے زندگی کی آخری رات ہو تو چلو یہ بخشش کا ذریعہ تو بن جائے گا انشاءاللہ۔ وعن جابر قال عطش الناس یوم الحدیبیۃ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین یدیہ رکوۃ۔ یہ روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ حدیبیہ کے دن پیاسے ہوئے، پانی کم تھا، تو رسول پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ڈول تھا، فتودع، تو آپ نے اس سے وضو فرمایا، فتودع منہا، آپ نے اس سے وضو فرمایا، ثم اقبل الناس، پھر لوگ اس ڈول کی طرف دوڑ پڑے۔ وہ بڑا ڈول تھا یا ایک بڑا لوٹا ہوتا تھا پرانے دور میں، پتہ ہے آپ کو؟ ساڑی زبان چ انہوں کروا کہندے سی، کروا، تسی لوٹا ہی کہندے سی۔ اب وہ بڑا سارا ہوتا سی، یہ اچھا لمبا، یہ وہ تھا۔ اب آپ کو سمجھ آ گیا نا جی۔ تو جب آپ نے وضو کیا تو لوگ دوڑ پڑے۔ قالوا لیس عندنا ماء نتودع به ونشرب الا ما فی رکوتک، تو لوگ اس کی طرف دوڑ پڑے، کیوں کہ اس میں پانی تھا، اور دوڑے حضور کی طرف اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ ہمارے پاس، قالوا لیس عندنا ماء، اس پانی کے علاوہ جو آپ کے ڈول میں ہے یا آپ کے لوٹے میں ہے، اس کے علاوہ کوئی پانی ہے ہی نہیں ہے جس سے ہم وضو کر لیں یا پی لیں، الا ما فی رکوتک، پانی وہی ہے جو اس میں ہے۔ تو فوضع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یدہ فی رکوتی، تو سرکار دو عالم پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک اس ڈول میں رکھ دیا، اور جب رکھ دیا تو فجعل الماء یفور من بین اصابعہ، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ اچھا جی، وہ جب آپ کی انگلیوں سے پانی مبارک جاری ہو گیا تو کامثال العیون، تو قال فشربنا، فرمایا بھئی آؤ پانی پی لو، اور وتودعنا، اور اس سے وضو بھی کر لو۔ اب عجیب بات یہ ہے کہ یہ معجزہ ہے، اور ایک معجزہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا بھی ہے جو سورہ بقرہ میں بیان ہوا ہے کہ پانی کی ضرورت تھی، انہوں نے لٹھ مارا پتھر پر اور پانی کے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ وہ 12 قبیلے تھے، تو پتھروں سے پانی تو نکلتا ہی رہتا ہے۔ آپ چلے جائیں کشمیر کی طرف، سوات کی طرف، میں گیا ہوں ان سارے علاقوں میں، چلات، یہ سارے افغانستان میں بھی میں گیا ہوں، تو وہاں پہاڑوں سے چشمے نکلتے رہتے ہیں، آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو سلام ہے، بڑی عظمت کی بات ہے کہ ان کی لاٹھی مبارک سے پانی کے چشمے پتھر سے جاری ہو گئے، مگر یہ اس سے بڑا معجزہ ہے کہ سرکار کی انگلی مبارک سے پانی کا چشمہ جاری ہو رہا ہے، یہ اس سے بڑا چشمہ جناب وہ معجزہ ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر،
ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ واہ، یہ اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ پیاسے ٹوٹ پڑے۔ تو بہرحال اب مسئلہ یہ رہ گیا کہ لوگ کتنے تھے؟ تو قیل علی جابرین کم کنتم، سیدنا جابر سے پوچھا گیا کہ جناب آپ وہاں حدیبیہ میں کتنے تھے؟ تو دو جواب دیے، کہنے لگے قالوا لو کننا مئۃ الف لکفانا، کہ بھائی اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے تو پانی پھر بھی زیادہ ہو جاتا۔ ہم 1,00,000 بھی ہوتے تو پانی پھر بھی زیادہ ہو جاتا۔ کننا 15 مئۃ، مگر ہماری تعداد 1500 تھی۔ کتنی تھی جی؟ 1500۔ بعض نے زیادہ بیان کی ہے، بعض نے کم، وہ راویوں کے مسائل ہوتے ہیں، بعض بچوں کو بھی گن لیتے ہیں، بعض مریضوں کو بھی گن لیتے ہیں تو تعداد بڑھ جاتی ہے، بعض ان کو نہیں گنتے تو تعداد۔ اگلی حدیث میں 1400 کا ذکر آ رہا ہے اور اس میں کتنا ذکر ہو گیا؟ 1500 کا۔ تو یہ اوپر نیچے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سرکار کے معجزات پر ایمان لا کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آپ سوچتے ہوں گے کہ بھائی مولوی صاحب یہ ہمیں روزانہ معجزات سنا رہے ہیں، کیوں؟ تاکہ ہمارا ایمان بڑھ جائے، ہمیں پتہ چلے ہم کس شان والے نبی کے امتی ہیں، کن کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے بھائی، اس نبی پاک کا، کہ سارے نبی بھی ان کے امتی ہیں۔ یہ صرف ہمارے نبی نہیں، نبیوں کے بھی نبی ہیں، رسولوں کے بھی رسول ہیں۔ جب نبی آئے تو اپنے اپنے تو سارے علاقے میں امام تھے نا، پر جب حضور کے پاس آئے تو پھر سب مقتدی بن گئے اور امام حضور بنے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ حضرت عیسیٰ آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ وہ اللہ کے رسول ہوں گے پر یہاں رسالت حضور کی چلے گی۔ اللہ کے ہاں نبی ہوں گے پر یہاں کلمہ بھی حضور کا پڑھیں گے، قرآن بھی ہمارے والا پڑھیں گے، شریعت بھی ہمارے والی چلائیں گے، ہمارے نبی کی شریعت چلائیں گے، اور ان کا نکاح ہوگا وہ بھی حضور کی شریعت پر ہوگا۔ ان کے 2 بیٹے ہوں گے، ان کا نام بھی وہ سرکار کی امت والا رکھیں گے، اور پھر ان کی وفات بھی ہوگی، ان کا جنازہ بھی حضور والے طریقے پر پڑھایا جائے گا، اور ان کی جگہ سرکار کے روضے میں خالی ہے۔ اور جب یہ آئیں گے مقام لد میں، یہ آئیں گے وہ اس کے مسجد کے مینارے پر مقام لد پہ، تو دجال کو قتل کریں گے نا۔ یہ آئیں گے تو جب سرکار کے روضے پر جائیں گے تو یہ سرکار کو سلام کریں گے، تو سرکار اپنے روضے سے جواب بھی عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔